السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ تمام حضرات حقوق العباد پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. حقوق العباد میں بندوں کا حق، والدین کا حق، اولاد کا حق، پڑوسی کا حق اور بھی بندوں کے حقوق آپ نے تفصیلی طور پر سماعت کیے ہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے بندوں کے حق میں سے ایک حق مہمان کا ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر مہمانوں کے اکرام کا اور مہمانوں کی عزت اور حرمت کا اور مہمان نوازی کا تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ خطبہ میں نے ایک آیت تلاوت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، 26ویں پارے کی آخری صفحے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں پہنچا، وہ واقعہ جس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی اور مہمان کا اکرام کیا تھا اور مہمان کا احترام کیا تھا. کیا ہے وہ واقعہ؟ اس واقعے کی دو شق ہے. ایک تو یہ کہ آسمان سے فرشتے اترے انسان کی شکل میں، وہ 9 سے 10 فرشتے تھے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کھانا بغیر مہمان کے ساتھ ہو کر کھایا نہیں کرتے تھے. جب تک کوئی مہمان ان کے ساتھ نہیں ہوتا آپ کھانا تناول نہیں فرماتے. اسی وجہ سے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی کتاب معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے پہلے شخص ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے مہمان نوازی شروع کی ہے، جنہوں نے مہمان کا اکرام شروع کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت ہی یہ تھی کہ وہ ہر کھانے میں مہمان کو تلاشتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھالتے تھے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے. تو ایک مرتبہ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف نکل پڑتے، ڈھونڈتے اور پھر وہاں سے لے کر آتے اور دسترخوان پر مہمان کو بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. جب آسمان سے فرشتے انسان کی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. 10 فرشتے تھے تقریباً. آپ کی عادت تھی کہ مہمان آتے، بلاتے، دسترخوان پہ بٹھاتے، کہتے کھانا کھا لو. تو عادت کے مطابق، معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوچا کہ یہ کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے. انہوں نے گھر پہ بلایا، دسترخوان بچھایا اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آیا. بھنا ہوا بچڑا جس کو قرآن کریم نے کہا
کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ کہ بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فرشتے جب گھر پر آئے تو دسترخوان پر بنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور کہا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، اور دسترخوان کو قریب کیا، اس بچڑے کے گوشت کو قریب کیا اور کہا کہ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، کھانا شروع کیجئے۔ اور مہمان کا ایک ادب یہ بھی ہے، مہمان نوازی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس کے گھر مہمان آئے تو میزبان اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے ساتھ بیٹھتے تھے، فرشتے کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانے کو آگے کر دیا اور کہا کہ کھانا شروع کیجئے، جبکہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانا پینے سے بے نیاز ہوتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اب تک وہ ایک بات راز تھی، وہ راز میں تھی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا شروع کیجئے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے کیوں؟ وہ فرشتے اس لیے آئے تھے کہ اسی دور میں قوم لوط ان کی برائی زور پر تھی۔ قوم لوط یعنی یہ لڑکوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ لوطی عمل کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجا تھا، آسمان سے ان فرشتوں کو انسان کی شکل میں عذاب کے لیے بھیجا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت معلوم نہیں تھا، پھر فرشتے نے بعد میں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کے لیے خوشخبری بھی لے کر آئے ہیں اور ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اس کو دھنسانے اور بھنسانے کے لیے آئے ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ جو ہے لوطی عمل میں ملوث ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ کہ جب یہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے تو یہ ایک دم لڑکے کی طرح تھے، جیسے کہ 14 سال 16 سال کا لڑکا ہوتا ہے، بے ریش ہوتا ہے، جو دیکھنے میں اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، تو اس شکل میں یہ 10 فرشتے تھے۔ جب لوط کی قوم نے اور لوطی قوم نے یہ بات دیکھی کہ یہ تو لڑکے ہیں اور یہ اس کے عادی تھے، اس میں وہ ملوث تھے، اس گناہ میں ملوث تھے، تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چھیڑنے لگے اور دوڑ کر پکڑنے لگے تاکہ اس کے ساتھ منہ کالا کیا جائے، حالانکہ یہ سارے فرشتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر جب یہ بات نقل کی گئی تو وہاں پر ایک جملہ یہ نقل کیا، حضرت لوط علیہ السلام جو ایک نبی تھے اس زمانے کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے مہمان کے سامنے رسوا مت کرو، لا تخزونی فی ضیفی، کہ اے میری قوم مجھے مہمان کے سامنے رسوا مت کرو، اتنا گندا کام مت کرو، اتنے برے اعمال مت کرو، تم کو اگر شہوت پوری کرنی ہے تو عورتوں سے نکاح کر لو، عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ ہَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، انہوں نے صاف کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، ان سے نکاح کر لو، لیکن یہ لڑکوں کے ساتھ جو تم لوطی عمل کر رہے ہو یہ مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اور مجھے مہمان کے سامنے رسوا مت کرو۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے، کوئی ایک بھی نیک نہیں ہے جو اس بات کو سمجھے کہ مہمان کے سامنے رسوا کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جبکہ فرشتے وہ فرشتے تھے لیکن یہ مہمان سمجھ رہے تھے، چونکہ وہ انسان کی شکل میں لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مہمان کا احترام کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ ذاتی بیٹیاں نہیں تھیں، چونکہ قوم کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ نبی کی روحانی بیٹی ہوتی ہے، اپنی بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے جسمانی ہو نہ ہو، روحانی بیٹی ہوتی ہے۔ تو قوم کی جو بھی مسلمان بیٹیاں تھیں ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے نکاح کر لو، لیکن یہ لوطی کام مت کرو۔ تو اس واقعے کا دو شق ہے، ایک شق تو یہ کہ فرشتے آئے تھے قوم لوط کو سبق سکھانے کے لیے،
دوسرا شق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انسان سے جیسے وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مہمان کے اکرام میں، احترام میں، عزت میں ایک پورا کا پورا بچڑا بھون کر ان کے سامنے دسترخوان پر رکھ دیا، اور فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور ان کے قریب کر دیا اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ جملہ اس وقت کہا جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہمان نوازی کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے یا ہمارے دور سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ زمانے قدیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے سے مہمان کا احترام، اکرام اور ان کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ مہمانوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، مہمانوں کا حق ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا مناسب مجھے معلوم ہو رہا تھا، میں نے رکھ دیا۔ آپ قرآن کریم کی اور بھی آیتیں ہیں جس سے مہمان کا اکرام، مہمان نوازی سمجھ میں آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میزبان کے بھی اپنے ایک اصول ہیں، مہمان کا بھی ایک اپنا اصول ہے، ایک قانون ہے۔ مہمان کو اپنے اصول کے حساب سے رہنا چاہیے، میزبان کو اپنے اصول کے حساب سے رہنا چاہیے۔ میزبان کبھی بھی مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ہم کھلائیں گے کیا، کیونکہ مہمان اپنا رزق اور اپنا مقدر خود لے کر آتا ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس گھر میں برکت اترتی ہے۔ اس لیے عرب کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، عرب قوم کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں۔ آپ تقریر میں اور بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ عرب قوم کے اندر اتنی برائی تھی کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان کے اندر نہ ہو، لیکن بہت ساری اچھائی بھی تھی۔ اس میں ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ عرب قوم مہمان نواز قوم تھی۔ یہ جتنے بھی جاہل تھے، گوار تھے، ظالم تھے اور بہت گنہگار تھے، لیکن ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ یہ اپنے زمانے جاہلیت میں بت پرستی کے دور میں بھی اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا تھا تو وہ اپنا دل، کلیجہ، گردہ سب نکال کر رکھ دیتے، گھر میں جو بھی چیز موجود ہوتی تھی وہ سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو مہمان کا ایک اپنا اصول ہے، میزبان کا یہ اپنا اصول ہے۔ ہم بے اصولی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مہمان کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے، مہمان کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہمان آنا ہی نہیں چاہیے، یہ فضول آتے ہیں اور ہمارا خرچہ بڑھاتے ہیں، گھر کے اندر بھیڑ بھڑکا ہوتا ہے، کام بڑھتا ہے، لوگ مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ کی تکلیف ہوتی ہے اور بلا وجہ ایک انتظام اور اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو مہمان مکت گھر چاہیے، یعنی ایسا گھر جس میں کوئی نہیں آئے۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر ویرانی ہے، ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان نہ آئے۔ جبکہ زمانے جاہلیت میں عرب قوم کی خوبی یہ تھی کہ ہر آدمی عرب کا یہ چاہتا تھا، آج بھی ان کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ آپ آج عرب میں جا کر دیکھ لیں، آپ عرب کے مہمان بن کر دیکھیں، وہ آپ کا کیسا اکرام کریں گے، وہ آپ کی کیسی عزت کریں گے، وہ آپ کی کیسی قدر کریں گے۔ ایسا لگے گا کہ آپ اس کے دودھ شریک بھائی ہیں، ایسا لگے گا کہ آپ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اتنا آپ کا احترام کریں گے۔ یہ صفت آج بھی موجود ہے، لیکن ہم اجمیوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہم ہندوستانیوں کے یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بوجھ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان آیا تو بہت الگ سے کچھ کرنا ہوگا، قرضہ لینا ہوگا، گھر میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو عزت چلی جائے گی، باہر سے قرضہ لینا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، بہت انتظام کرنا ہوگا۔ حالانکہ جب مہمان آئے، جیسے ہمارے گھر مہمان پہنچے تو اصول یہ ہے کہ گھر میں جو چیز موجود ہے اس وقت، جو بھی چیز موجود ہے، روٹی، دال، کھجور، جو بھی چیز موجود ہے، پہلی فرصت میں اس کو پیش کر دیں۔ انتظام اور اہتمام وہ بات کی چیز ہے۔ اگر ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو کئی گھنٹوں تک وہ دالان میں اور دروازے پر اور روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور گھر کی عورتیں اور مرد جو ہے اس کے کھانے پکانے کا نظم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ پانی تک کے لیے ترس رہا ہے، پانی تک کو اس کو نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر مہمان آئے تو گھر میں اس وقت جو بھی روکھا سوکھا جو بھی چیز موجود ہے اس وقت آپ
ہلکے ناشتے کے طور پر یا یوں ہی ان کو پیش کر دیا جائے، پھر اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے یا دن کے کھانے کے لیے یا ناشتے کے لیے جو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے لیے الگ سے انتظام اور اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ مہمان آتا ہے تو پہلے ہم تیاری میں لگ جاتے ہیں، مہمان بیچارے کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک، وہ اس کے یہاں پانی بھی نہیں جاتا، شربت بھی نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہمان کا اتنا اکرام کرتے تھے، جیسے کہ ابھی آپ نے ایک واقعہ سماعت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی شروع کی تھی، اور یہ ہر کھانے میں ایک مہمان کو تلاشتے تھے اور نہیں ملتا تھا تو بازار سے لے کر آتے تھے۔ یہی عادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ وہ اپنے ہر کھانے کے ساتھ ایک مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اگر کوئی مہمان نہیں ملتا تو بازار جاتے، مارکیٹ جاتے، پھر کسی مسافر کو دیکھتے، کوئی مسافر نظر آ جاتا تو ان کو ساتھ میں لے کر کھانا شروع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ 7 دن تک میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا ہے، میرے ساتھ کوئی مہمان کھانا نہیں کھایا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توہین کر دے اور مجھے جو ہے کسی مصیبت میں گرفتار کر دے۔ یعنی وہ اپنے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہمان نہیں آیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی برکت اڑ جائے، گھر کی رحمت اڑ جائے، گھر میں پریشانی آنے لگے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ مہمان کو اپنے ساتھ ہر کھانے میں لیتے تھے، اور اگر نہیں ملتا تو بازار سے لے کر آتے تھے۔ میں اصول آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، مہمان جب کسی کے یہاں مہمان نوازی کرے، مہمان بن کر جائے تو میزبان پر بوجھ نہ بنے، یہ اس کے حق میں، یعنی اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس کے یہاں قیام کر رہا ہوں اس کی مالی حالت کیسی ہے، اس کی معاشی حالت کیسی ہے، ہم اس کے یہاں کتنا دن قیام کر سکتے ہیں، اور بلا وجہ میزبان کو تنگ نہ کرے، بلا وجہ میزبان کی چیزوں میں عیب نہ نکالے۔ اب جیسے کوئی مہمان کسی کے یہاں گیا، اب جانے کے بعد وہاں نکتہ چینی کر رہا ہے، عیب نکال رہا ہے کہ بھائی کھانے میں نمک نہیں ہے، تو پانی ٹھنڈا نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، بستر نرم نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نکالنے سے مہمان کو منع فرمایا ہے، اور پھر میزبان کو تنگ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ میزبان کو تنگ نہ کرو، تم جاؤ، مہمان کا اپنا ایک حق ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ حق کیا ہے، لیکن مہمان کا اصول اور اس کے آداب یہ ہیں کہ جب وہ اس کے گھر جائے، جو بھی اس کو موقع محل کے حساب سے میسر ہو مل جائے اس پر اکتفا کرے، اس پر صبر کرے، عیب نہ نکالے، کمپلین نہ کرے، اور کسی طرح کی جو ہے دقت اور پریشانی نہ اٹھائے۔ ایسے ہی میزبان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے اس کے سواری کے بارے میں پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تھے مہمان سے کہ تم نے اونٹ کہاں باندھا ہے، تم نے سواری کہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اونٹ کو تم نے چارہ دیا ہے کہ نہیں، گھاس دیا ہے کہ نہیں، کھانا دیا ہے کہ نہیں۔ اب اس زمانے میں چونکہ اونٹ گھوڑا تو ہے نہیں، اس زمانے میں بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، یا سائیکل ہے، یا کار ہے، یا اور بھی دوسری سواری ہے، تو اس کے پارکنگ کا نظم کر دے کہ دیکھیے آپ اپنی سائیکل یہاں پہ کھڑا کریں، موٹر سائیکل یہاں کھڑا کریں، آپ اپنی کار یہاں پہ کھڑا کریں، آپ اپنا سامان یہاں رکھیں، آپ کو سونا یہاں پر ہے، آپ کے کھانے کا نظم یہاں ہوگا، آپ کو باتھ روم کے لیے یہاں جانا ہوگا، آپ کو وضو کے لیے یہاں پر آنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دیں، یہ میزبان کا حق ہے، یہ میزبان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے مہمان کو بتائے، ورنہ مہمان کو اگر معلوم نہیں ہے کہ ٹوائلٹ کدھر ہے، بیڈ روم کدھر ہے، کھانا کدھر ہے، پارکنگ کدھر کرنی ہے، تو بلا وجہ اس کو پریشانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں پوچھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ساری چیزیں پوچھتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو یہاں پر اپنی سواری کھڑی کرو، یہاں پر آپ کو آرام کرنا ہے، یہاں پر قضاء حاجت کرنی ہے، یہاں پر آپ کو نماز پڑھ لینی ہے، یہاں پر آپ کو وضو کر لینا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا ہے، یہ اصول اور آداب ہے۔ اور اگر یہ چیز ہم نہیں بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز ہے، نہیں بتاتے، اسی سے شکایتیں ہوتی ہے۔ ہم نے مرغ مسلم پیش کر دیا، ہم نے بکرا پیش کر دیا،
ہم نے دسترخوان وسیع کر دیا، کھانا خوب اچھا دسترخوان پر چن دیا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیز ہم نے نہیں بتائی، اس سے مہمان کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ جاتا ہے مقام پر اور اپنی جگہ پر تو شکایتیں کرتا ہے کہ دیکھو ہمارا اکرام نہیں کیا گیا، ہمارا احترام نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں مہمان نوازی کی ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے، تاکہ مہمان کو بھی تکلیف نہ ہو، میزبان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا کیا حق بتایا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزہ۔ صحابہ نے یہ پوچھا کہ جائزہ کیا چیز ہے، کہ مہمان کی ضیافت کرنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، یہ جائزہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائزۃ الضیف یوم ولیلتہ، کہ مہمان کا ایک دن اور ایک رات یہ اس کا حق ہے، وہ کہیں پہ بھی ٹھہر سکتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے یہاں ایک دن اور ایک رات وہ ٹھہر سکتا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے اس کو کہ ایک دن اور ایک رات آپ رہ سکتے ہیں، یعنی 24 گھنٹہ وہ کہیں پر بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے کھانے کا نظم، اس کے رہنے کا نظم اور اس کے ہر چیز کا انتظام کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان کے لیے ایک دن کا کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ کیونکہ ابو داؤد شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم، کہ ایک دن کی ضیافت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لیلۃ الضیف واجب علی کل مسلم، کہ ایک دن کی ضیافت ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی کوئی بھی مہمان کسی بھی مسلمان کے ہاں جائے تو ایک دن کی ذمہ داری اس کو واجب ہے کہ وہ اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا ٹھکانہ دے اور اس کو شرن دے اور اس کا انتظام کرے، اس کا اہتمام کرے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ ایک دن واجب ہے، ایک دن کا انتظام کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے سے ہٹ کر کوئی اچھا کھانا ایک دن ہم اپنے مہمان کو کھلائیں، کچھ اچھی سی ڈش بنا کر کھلائیں جو ہم عام طور سے نہیں کھاتے ہیں، ہفتے کے 7 دن نہیں کھاتے ہیں، مہینے کے 30 دن نہیں کھاتے ہیں، جو ہمارے یہاں اچھی غذا سمجھی جاتی ہے یا اچھی ڈش سمجھی جاتی ہے۔ تو ایک دن حق ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جب مہمان آئے تو جیسے مہمان آئے تو اصول یہ ہے کہ جو گھر میں موجود ہو وہ پیش کر دے، اس کے بعد کھانے کا جو انتظام کرے تو ایسے کھانے کا انتظام کرے جو ہمارے کھانے سے بالکل جدا ہو، الگ ہو، جو اچھا سے اچھا کھانا ہم بنا کر اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش کریں۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن مہمان نوازی ہے۔ 3 دن مہمان نوازی ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلا دن تو حق ہے، واجب ہے، یعنی اس دن میں خصوصی کھانا کھلانا ہے، اچھا کھانا بنا کر کھلانا ہے، جو کھانا کہ ہم ہر دن نہیں کھاتے ویسا کھانا بنا کر کھلانا ہے۔ اور بعد کے 2 دن میں جو ہم عمومی کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ کھانا اپنے مہمان کو کھلائیں۔ 3 دن مہمان کسی کے یہاں قیام کر سکتا ہے اور 3 دن میں پہلا دن اچھا کھانا ہونا چاہیے اور آخر کے 2 دن عمومی کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہمان پر صدقہ ہے، یہ مہمان پر خیر کی چیز ہے، یہ مہمان پر احسان کی چیز ہے۔ لیکن 3 دن حق ہے، پہلا حق ایسا ہے، پہلے دن کا حق وہ اچھا ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا، اور اخیر کے 2 دن کا وہ عمومی کھانا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی حق ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی مہمان ٹھہرتا ہے تو پھر یہ اس کا احسان سمجھا جائے گا، یہ اس پر صدقہ سمجھا جائے گا، یہ ہے اصول۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یحل لمسلم، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے لیے ان یقیم عند اخیہ، کہ وہ کسی اپنے بھائی کے پاس قیام کرے حتی یؤسمہ، یہاں تک کہ اس کو گنہگار بنا دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک مہمان آیا اور جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، لمبی مدت کے لیے آیا ہے، اتنا لمبی مدت کے لیے آیا ہے کہ میزبان کو یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ کل رکیں گے یا جائیں گے، کھانا کھا کر آئے ہیں یا کھانا کھائیں گے۔
اس طرح کے سوال جو کہ اشارتاً آدمی اس لیے پوچھتا ہے کہ آپ رک رہے ہیں یا جا رہے ہیں، کہ مطلب آپ جائیے، بہت دن ہو گیا، بہت لمبے سمے سے آپ یہاں جو ہے دھرنا دیے ہوئے ہیں، اب جائیے آپ اپنا کام کاج کیجئے، ہم کو بھی کچھ کام کاج کرنا ہے، ہم آپ کے اکرام کے لیے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں سمجھایا ہے کہ کسی کے یہاں جاؤ تو 3 دن انف ہو گیا، 3 دن سمجھو کہ 3 دن رہنا ہے، اس سے زیادہ مت رہو، کیونکہ اس کو بھی کام کاج ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، کمانا ہے، اور بھی بہت ساری ذمہ داری ہے، وہ تمہارے اکرامی میں مرغ مسلم میں اور خصی میں اور بڑے میں چھوٹے میں لگا رہے گا اور تمہارے دسترخوان پہ لگا رہے گا، تو اس کے کام کاج میں حرج ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حتی یؤسمہ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو گنہگار کر دو۔ کیا گنہگار کا مطلب یہی ہے کہ ایک مہمان لمبے اور طویل عرصے سے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، اب اس کے پاس پوجی پٹی ہے نہیں، کھانے کا خرچہ ہے نہیں، اکرام والی چیز ہے نہیں، گھر کی عورتیں بھی تھک گئی ہیں کھانا پکاتے پکاتے، اور مرد بھی تھک گیا ہے بازار سے سانگل لاتے لاتے۔ اب جو ہے اگر یہ عورتیں گھر میں مہمان کا اکرام نہیں کرتی ہیں، مرد اگر مہمان کا اکرام نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ بھی نہ ہو جائے اور اس کو بد اخلاقی کے فہرست میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بس کرو، اتنا دن مت رہا کرو کہ جس سے میزبان کو الجھن ہونے لگے، جس سے میزبان کو پریشانی ہونے لگے، یا جس سے میزبان کی معاشی حالت کمزور ہو جائے یا گھر کی حالت کمزور ہو جائے۔ اتنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 دن آپ کا حق ہے، ایکسٹرا آپ 2 دن اور رہ سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو اچھا کھانا ملے گا، 2 دن میں عمومی کھانا ملے گا، اور 3 دن کے بعد آپ اپنا بوریا بستر خود عزت اور احترام کے ساتھ باندھ لیجیے، اپنی خودداری کے ساتھ باندھ لیجیے۔ ہاں اگر گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو رکنا ہوگا، آپ مزید رکیے، گھر کے لوگ جو ہے ثواب اپنے خوشی کے ساتھ طبعی طور پر کہہ رہے کہ نہیں آپ کو 1 ہفتہ رکنا ہے، آپ کو 1 مہینہ رکنا ہے، آپ کو 40 دن رکنا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن مہمان جب جائے تو یہی سوچ کر جائے کہ 3 دن کے بعد ہم کو بوریا بستر باندھ لینا ہے۔ اب گھر کے لوگ اپنی خوشی سے جتنے دن روک لیں وہ الگ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل مہمان آتے نہیں ہیں، کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو ہم اس کا احترام کرنا چاہتے نہیں ہیں، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک طرف مہمانوں کی بھی غلطی ہے کہ وہ بہت لمبے اور اچھے سوچ کے ساتھ کہ ہم جائیں گے تو ہمارا خوب اکرام ہوگا، ہماری عزت ہوگی، ہمیں خوب اچھا کھانا دیا جائے گا، ہمیں خوب آرام کے ساتھ رکھا جائے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور ایک طرف میزبان بھی جو ہے اپنا دل اور ہاتھ تنگ کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں جو رہے گا نمک روٹی میں ہی اس کو نپٹا دیں گے، کوئی بڑا آدمی تو ہے نہیں، ایسے ہی نپٹا کے اس کو بھیج دیں گے۔ تو دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ مہمان بھی آئے تو یہ سوچ کرنا ہے کہ بھائی ہم کو تو اب جو ہے اس کی معاشی حالت اور اس کا پورا پیسہ جو ہے مہمان نوازی میں ہی ختم کرنا ہے، اور میزبان بھی یہ نہ سوچے کہ بھائی اب مہمان آیا ہے تو اب اس کو مرچ مسالہ نہیں دینے کے بجائے نمک روٹی پر ہی نپٹا دو۔ کم سے کم اچھا سالن روز کھاتے تھے، اب مہمان ہیں تو گھر میں دال روٹی ہی بن رہی ہے کہ جلدی سے بھاگ جائے گا مہمان، جو ہے جلدی سے اکتا کر یا بھاگ جائے گا، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول ہمیں سکھائے ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج کل مہمان آتے نہیں ہیں تو ہمارا اپنا گھر، ہمارا اپنا کلیجہ، ہمارا اپنا دل، ہمارا اپنا ذہن ایسا بنانا چاہیے کہ کسی بھی مہمان کو آپ کے گھر میں آنے میں تکلف محسوس نہ ہو۔ آپ کو یعنی کوئی بھی مہمان آپ کے گھر آنے میں تکلف نہ کرے، وہ بلا جھجک آ جائے، وہ بولے کہ وہ دل کا بہت سخی آدمی ہے، وہ تو ہم کو قیام کرا سکتا ہے، کھانا بھی کھلا سکتا ہے، ہمارا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مسافر بھی ایک طرح کے مہمان ہیں، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پچھلے ہفتے رکھی تھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ وابن السبیل، ان کے ساتھ جو وابن السبیل ہے اس کا معنی مفسرین نے، علماء نے 2 لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مسافر ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو مہمان ہیں، یعنی مہمان اور مسافر دونوں کو قرآن کریم نے وابن السبیل کہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا اکرام کرو۔ تو پہلے زمانے میں مہمان آتے تھے، قصدن آتے تھے، نیت کے ساتھ آتے تھے، ارادے کے ساتھ آتے تھے۔ آج بہت کم لوگ نیت اور ارادے اور قصد کے ساتھ آتے ہیں، بس کہیں جانا ہوا،
کسی کام سے تو راستے میں کسی کا گھر پڑ گیا تو وہاں چلے گئے رشتہ دار کے یہاں، یعنی اس ارادے سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوگا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ بھائی مجھے فلاں کے گھر میں مہمان بننے جانا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی گھر میں یہ نیت کر کے نکلتا تھا، ارادہ کر کے نکلتا تھا، قصد کر کے نکلتا تھا کہ مجھے فلاں کے یہاں مہمان بننا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج آدمی کسی کام سے کبھی علاج کرانے گیا ہو یا کبھی کسی سفر پر گیا ہو، اپنے گھر کے کام سے گیا ہو، کسی بزنس کے کام سے گیا ہو، راستے میں کسی رشتہ دار کا گھر مل جائے تو وہاں بہانے سے چلا جاتا ہے اور مہمان بن کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ وابن السبیل، کہ مہمان کا اور مسافر کا حق ادا کرو۔ تو پہلے زمانے میں تو مہمان خود آتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں مہمان نہیں آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، راستے میں چلنے والے مسافر آتے ہیں، تو اسی کو ہم مہمان سمجھیں۔ جیسے کہ مسافر آ گئے گھر میں، مسافر آ گئے مسجد میں۔ پہلے زمانے میں مسجد میں مسافر آتے تھے اور باضابطہ اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں قیام کی ضرورت ہے، تو باضابطہ گھروں سے کھانا بھی آتا تھا۔ اور آج بھی مسافر مسجدوں میں اور گھر میں آس پاس سے گزرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مسافر کے کھانے کا نظم مہمان سمجھ کر ہم اس کا کریں۔ ایسا نہیں کہ بس جو کھانا بچ گیا، جو کتے کو ڈالنے والے تھے، جو بلی کو ڈالنے والے تھے، جو جانور کو ڈالنے والے تھے، اب مسافر کو کھلا رہے ہیں کہ بھائی اب کتے کو ڈالنا ہی تھا، جانور کو ڈالنا ہی تھا، کھانا برباد ہی ہو رہا تھا، چلو اب ایک مسافر کو کھلا دیا۔ نہیں، اس کا بھی مہمان سمجھ کر اکرام کریں۔ مسجد میں جو مسافر آتا ہے، گھر میں جو مسافر آتا ہے، اس کا مہمان سمجھ کر اکرام کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مہمان نوازی اصل میں ہوتی کیا چیز ہے۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ صحابہ کرام کی مہمان نوازی ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا مسجد حرم میں جب تشریف رکھتے تھے تو مسافر جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے گھر بھیجتے تھے، گھر میں کھانے کے لیے پوچھتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو گھر سے آواز آتی تھی فلاں گھر میں کہ ہاں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وہاں سے منگوا کر مسافر کا اکرام ہو جاتا تھا یا مہمان کا اکرام ہو جاتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسافر مسجد نبوی میں تشریف لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 9 بیوی کے گھر پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں اگر کوئی کھانا ہو تو بھیج دو، اور اتفاق سے 9 بیوی کے گھر میں بھی کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں، کسی طرح کا کوئی کھانا نہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے، فقر و فاقے والی زندگی گزاری ہے، کیسی تنگی والی زندگی گزاری ہے۔ ہمارے نبی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اگر چاہتے تو دنیا کا سونا اور دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ الگ ٹاپک ہے، یہ پھر میں کبھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اتفاق سے وہ 9 گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان کیا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کسی کے یہاں اگر کوئی کھانا ہو تو کھانا لے آؤ، ایک مسافر کو اور ایک مہمان کو کھلانا ہے۔ تو اس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے ابو طلحہ، انہوں نے کہا کہ میں گھر کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ وہ گئے گھر اور اپنے بیوی سے جا کر پوچھا، ان کی بیوی تھی حضرت ام سلیم، اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا موجود ہے، وہ چاہے تو آپ کھائیے، چاہے تو میں کھاتی ہوں، چاہے تو بچہ ہے وہ بچہ کھائے گا، یا تو آپ مہمان کو کھلا دیجئے، بس ایک آدمی کا کھانا موجود ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بچے کو بہلا پھسلا کر سلا دو، ہم مہمان کو ہی کھلائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہاں ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے، مہمان ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ان کو کھانا کھلا کر لاتے ہیں۔ گئے، کھانا ایک ہی آدمی کا موجود تھا، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھتا تھا کھانے کے لیے، تو یہ بھی اکرام ہی سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی میزبان مہمان کے ساتھ نہ بیٹھے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے مہمان کی، تو اب ان کو بیٹھنا بھی تھا، تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، اگر دونوں آدمی کھائیں گے تو پھر مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا کہ تم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، چراغ بجھ جائے گا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا اور میں تھوڑا تھوڑا جو ہے منہ چباتا رہوں گا، کھاتا رہوں گا، مہمان کو ایسا لگے گا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، پھر وہ پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بیوی حضرت ام
سلیم نے چراغ جو ہے درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا اور یہ جو ہے صرف اشارہ کرتے رہے ہاتھ کا اور منہ کا، مہمان پیٹ بھر کر کھا لیے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی کا نام مہمان نوازی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، غار حرا میں تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو گئے۔ بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگے، آپ کو پسینہ آنے لگا، آپ کو بخار آنے لگا، بدن آپ کا کپ کپانے لگا، آپ تھر تھرانے لگے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی شریک حیات بیوی تھیں، ان کے پاس آئے اور کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، میرا بدن تھرتھرا رہا ہے، مجھے بخار لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے ساتھ غار حرا میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت جبرائیل آئے ہیں، یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھو، مجھے عجیب سی الجھن اور پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ نقل کیا تھا تسلی دینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، اس جملے میں یہ بھی ایک جملہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ یتیموں کی فکر کرتے ہیں، غریبوں کی فکر کرتے ہیں، آپ مسافر کی فکر کرتے ہیں، آپ جو ہے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، وتقر الضیف، آپ مہمان کا احترام کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ تو اس طرح کے جملے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، ابھی نبی بنائے گئے ہیں، لیکن آپ کی فطرت میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی عادت شریفہ میں مہمان نوازی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے فکر مند ہیں، وتقر الضیف، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان کو بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، اور مہمان کے لیے ہمیشہ سینہ کو تنگ کر کے نہیں رکھتے ہیں کہ بھائی آج جائیے گا یا کل جائیے گا، کھانا کھا کر آئے ہیں یا کھانا آپ یہیں کھائیے گا، اس طرح کے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ مہمان کو بہت عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے احترام کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔